أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلوات بر محمد. ایک اور بلند تر صلوات. عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، آج اسلامی تقویم کے اعتبار سے، اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا دن ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے. یہ بات تقریباً ہر سال دہرائی جاتی ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اپنا اپنا نیا سال خوشی سے شروع کرتی ہیں، مسرت کی رسموں سے شروع کرتی ہیں، جشن مناتی ہیں. مگر مسلمانوں نے ہمارے لیے خوشی کے دروازے بند کر دیے. مسلمانوں نے خود اپنے لیے خوشی کے دروازے بند کر دیے. حرمت محمد و آل محمد کو اس طرح پامال کیا ہے کہ اب کسی جشن کا موقع و محل نہیں ہے. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین ریحانۃ الرسول، جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ حسین منی وانا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، سید ہیں. وہ حسین جن کے لیے فرمایا حسین صبط من الاصباط. اس کا ترجمہ آسان نہیں ہے، اور میں جو ترجمہ کرتا ہوں اپنی بصیرت بھر وہ یہ ہے کہ حسین تنہا ایک امت ہے. حضور نے فرمایا حسین تنہا ایک امت. حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ، حسین ابن رسول کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا وہ تاریخ میں ثبت ہے. اور یہ واقعہ ایسا المناک واقعہ ہے کہ یہ جملہ مکرر عرض کرتا رہا ہوں اور عرض کرتا رہوں گا
کہ ابھی بھی خون حسین خشک نہیں ہوا ہے۔ یہ ممکن کیسے ہے کہ خون حسین خشک نہ ہو اور ہماری آنکھیں خشک ہو جائیں؟ نام حسین کی دو تاثیریں ایک ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک طرف آنکھوں میں آنسو چھلک آتے ہیں، دوسری طرف دل میں ایک عجیب و غریب قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل میں جو مومن ہیں ان کے دلوں میں قوت ایمان، اور جو عام انسان ہیں ان کے دلوں میں جذبہ حریت۔ یاد رکھیے گا کہ نام حسین ابن علی سے، یاد حسین ابن علی سے، ذکر حسین ابن علی سے بیک وقت دو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک طرف آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگتے ہیں، اور دوسری طرف اہل ایمان کے دلوں میں قوت ایمانی بیدار ہو جاتی ہے۔ اور جو اسلام و ایمان سے آشنا نہیں ہیں مگر انسان ہیں، انسان ہونا شرط ہے، اگر انسان ہے تو ان کے دلوں میں جذبہ حریت بیدار ہو جاتا ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے ان مجالس میں عنوان گفتگو، سرنامے گفتگو آیت الکرسی ہے، اور اس کا ایک ایک فقرہ، ایک ایک کلمہ پڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آیت الکرسی کے مضمون سے اور اس مضمون کے ہر جز سے جو تعلق ہے ذکر حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو، اب وہ تعلق ایسا ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کی میں وضاحت کروں۔ جب پیغمبر نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اسی فقرے کی روشنی میں حسین اور قرآن کا رشتہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا حسین قرآن سے ہے اور قرآن حسین سے ہے۔ یہی سبب ہے کہ عام انسانوں میں اور حسین میں فرق یہ ہے کہ عام انسان جب تک بظاہر زندہ رہتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حسین نوح کے نیزہ پہ تلاوت کرتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو سرکار سید الشہداء کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، ان مجلسوں کا اہتمام کرتے ہیں، یاد سید الشہداء سے اپنے دل کو منور رکھتے ہیں، ذکر سید الشہداء سے اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنی نشستوں کو منور رکھتے ہیں، تصور سید الشہداء سے اپنے ذہنوں کو منور رکھتے ہیں۔ یہ شعر بھی متعدد بار میں پڑھ چکا ہوں، لیکن چونکہ زبان پہ لفظ ذہن آیا ہے تو پھر آپ کو سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ کیا اچھا شعر کہا ہے جناب سید نواب افسر لکھنوی مرحوم نے، افسر لکھنوی، پروردگار ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ فرما گئے ہیں کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین پہ آپ سروے کریں، جو بھی حق پسند ہے وہ حسین کا عاشق ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حق پسند ہو اور عاشق حسین نہ ہو۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اور اگر کوئی عاشق حسین نہیں ہے اور حق پسندی کا دعویٰ کرتا ہے تو یقیناً وہ مدعی ہے، کاذب ہے، اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے۔ اب حسین رمز ہے رموز حق میں سے، رمز حق ہے حسین۔ اسی لیے ہماری زندگی کی جزئی باتیں ہوں یا آفاقی حقائق ہوں، آپ یہ جملہ محفوظ رکھیے گا، چاہے وہ آفاقی حقائق ہوں یا جزئی باتیں ہوں، ہم اپنی زندگی سے متعلق ہر مسئلے کو سیرت سید الشہداء کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں۔ حسین، سیرت حسین، کردار حسین، قربانی حسین، شہادت حسین، چودہ سو برس سے ذکر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن یاد رکھیے کہ ابھی اس ذکر کی بہت سی گہرائیاں ایسی ہیں جو واضح نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید اور امام حسین کے تعلق سے، قرآن مجید اور امام حسین کے ذکر کے اشتراک سے ہمیں اپنی زندگی کی راہوں کو روشن کرنا ہے۔ اس وقت گفتگو اور بھی زیادہ مشکل ہے، کم سے کم میرے لیے بہت مشکل ہے۔ عزیزان گرامی، مسلمانان گرامی قدر، اور جہاں تک بھی ہماری آواز جا رہی ہے، جس فرد میں بھی انسانی شعور موجود ہے، انسانی ضمیر جہاں بھی بیدار ہے، اس وقت کائنات میں اور بطور خاص اس کرۂ ارض پر جو حالات رونما ہو رہے ہیں وہ بہت المناک ہیں، بہت تکلیف دہ حالات ہیں۔ بڑی سخت مصیبت کی گھڑی ہے اس وقت، یہ جو گھڑی گزر رہی ہے، یہ جو ساعت گزر رہی ہے، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، یہ بہت سنگین لمحات ہیں، یہ بہت سنگین ساعت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں رسماً کوئی بات کہہ کے آگے بڑھ جانا دیانت داری کے خلاف ہے۔ اس وقت جو پوری دنیا میں حالات ہیں، انسانیت جن حالات سے دوچار ہے، اگر اسلام کی بات آپ پوچھیں تو جو لوگ دانشورانہ دلسوزی کے ساتھ اور دانشورانہ دیانت داری کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ بطور خاص اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ پر 1400 برس میں ایسے سنگین حالات نہیں پیدا ہوئے تھے جیسے اس وقت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھئی ایک طوفان آیا تھا منگولوں کا، اور انہوں نے حملہ کیا اور تہس نہس کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ خود مسلمان ہو گئے۔ تاریخ ہے نا۔ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اسلام کی، قرآن کی، مسلم تہذیب اور ثقافت کی ایسی تصویر بنا کر پیش کی جا رہی ہے کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اس سے تبری پہ مجبور ہو جائیں، اظہار بیزاری پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن اگر یہی اسلام ہے تو ہمارا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ اگر قرآن کی تعلیم یہی ہے تو پھر ہم اس قرآن پر بلیو نہیں کرتے۔ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔
وہ تھے جو غیر مسلم تھے اور مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے اور بالآخر خود مسلمان ہو گئے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور آئندہ نسلوں کے لیے راہوں کو تاریک بنا رہے ہیں. یہ صورتحال کیا غور طلب نہیں ہے؟ کیا فکر مندی کا سبب نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم چین کی نیند سو رہے ہیں، معمول کی زندگی بسر کریں؟ نہیں، یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے. اور عرض کروں، آج پہلی محرم ہے، یہ جملہ بھی سن لیجئے. اگر ہم سب سن 60 ہجری میں ہوتے، رجب سن 60 ہجری میں، اور ہمیں 28 رجب کو معلوم ہوتا کہ امام حسین سے بیعت طلب کی گئی ہے اور امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اب انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکے کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت ہمارا فیصلہ کیا ہوتا؟ سوال اہم ہے یا نہیں؟ اگر ان سوالات میں ہم غور نہ کریں تو یہ فرش ادا بچھانے کا کوئی مقصد خاص نہیں ہے، گویا ایک رسم ہے جو ادا ہو رہی ہے. ایک رسم ادا ہو رہی ہے. ایسا نہ کیجیے، انصاف کیجیے اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ، اپنے وجدان کے ساتھ انصاف کیجیے. اگر سن 60 ہجری میں ہم ہوتے اور ہمیں معلوم ہوتا کہ آقا حسین نے مدینے سے ہجرت فرما لی ہے، تو ہم گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ رہتے یا دوڑتے اس طرف جس طرف حسین کا کارواں جا رہا تھا؟ کیا فریضہ تھا ہمارا؟ ہماری کوشش ہوتی کہ آقا کے رکاب تک پہنچیں. حق کا ایمان تو یہی ہے. اس وقت بھی حسین وقت سفر میں ہے. فرزند حسین حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی. ہمارا امام سفر میں اور امام کے ظہور کے خلاف دنیا سفارہ ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. دنیا کی کوشش یہ ہے کہ وعدہ مصطفیٰ پورا نہ ہونے پائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دنیا کی کوشش کیا ہے؟ اب تک تو کسی مسئلے میں محمد کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکے، نعوذ باللہ. اب تک تو پیغمبر اسلام کی صداقت ہی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک وعدہ یہ رہ گیا ہے کہ نہیں آئے گی قیامت مگر اس وقت جب کہ ہماری ذریت سے، فاطمہ کی ذریت سے، فاطمہ کی نسل سے ایک رہبر تمہیں ایسا ملے گا جو مہدی ہوگا، جو معصوم ہوگا. بلندر صلوات پڑھ لیجیے محمد. قیامت قائم نہیں ہوگی، حشر برپا نہیں ہوگا، قیامت کبریٰ نہیں آئے گی جب تک کہ ہماری ذریت سے ایک مہدی ظہور نہ کرے. یہ وعدہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس مہدی کا انتظار سب کر رہے ہیں. جزیات میں اختلاف ہے، امام حسن کی نسل سے ہوں گے یا امام حسین کی نسل سے ہوں گے. امام حسن و امام حسین دونوں فرزندان فاطمہ زہرا ہیں.
ذریت فاطمہ سے، ذریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک امام برحق کھڑا ہوگا جو دنیا کو ظلم اور جور سے نجات دلائے گا اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ اس ایک اسٹیٹمنٹ میں کوئی بھی مسلمان ہے جو اختلاف کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان کسی بھی مسلک کا ہو، اہل حدیث حضرات، ان کے علماء سے پوچھئے، متعدد بار پوچھا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ثابت ہے، تقریباً مسلمات دین و مسلمات مذہب میں سے ہے۔ مقام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ذریت سے ایک مہدی آئے گا۔ بس اتنی سی بات پر متفق ہو جائیے نا، کیا اختلاف ہے؟ ہمارے ذہن میں کچھ اور تصور ہے، آپ کے ذہن میں کچھ اور تصور ہے، آپ کے ذہن میں کچھ اور تصور ہے، وہ اپنے تصورات، اپنے روایات، اپنے معتقدات کو کنارے رکھ دیجئے۔ جو چیز ثابت ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہادی، ایک رہبر، ایک مہدی، ایک معصوم۔ لفظ معصوم آپ کو پسند نہیں ہے، نہ کیجئے استعمال، یہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، اپنے ذوق کی بات ہے۔ ہمیں تو لفظ معصوم بھی اچھا لگتا ہے اور معصوم لفظ میں جو معنویت ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ ایک رہبر، ایک ہادی، ایک امام، ایک مہدی آئے گا۔ اب وہ پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، ظہور ہوگا یا آئے گا، یہ ہے نا وعدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بحیثیت کلمہ گو، ایک مسلمان کی حیثیت سے، کلمہ گو کی حیثیت سے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نعرہ بلند کرنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وعدہ مصطفیٰ کا انتظار کریں یا انتظار نہ کریں، اور اگر کہیں سے امید ہو کہ اس گوشے سے وہ آ سکتا ہے تو راہ صاف کریں یا راہ میں کانٹے بچھائیں۔ یہ ثابت ہے بھئی، آپ انسانی نقطہ نظر سے سوچئے، آپ نے کسی کو بلایا ہے، لندن سے بلایا ہے، اب معلوم ہوا کہ وہ صاحب جو آنے والے ہیں وہ کراچی ایئرپورٹ سے آئیں گے، تو آپ لینے کے لیے کراچی ایئرپورٹ جائیں گے اور کم سے کم ایئرپورٹ سے گھر تک کا ایسا راستہ انتخاب کریں گے کہ آپ کا مہمان سکون سے، اطمینان سے، عافیت سے گھر تک آ جائے۔ اور اگر معلوم ہوگا، اگر آپ کو مہمان کی قدر ہے، تو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ بھائی فلائٹ کینسل ہو سکتی ہے، کراچی نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ لاہور سے آنا پڑے، تو متبادل راستے کا بھی آپ خیال رکھیں گے۔ واگا سے آئیں گے، اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ جہاں اگر مہمان کا انتظار ہے، اگر اس کی قدر ہے، تو ہر امکان کو روشن کریں گے اس کے لیے، نہ کہ ہر راہ کو مسدود کریں گے۔ یہ کیسے صاحبان ایمان ہے کہ 1400 برس سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، مگر کبھی وصیت مصطفیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، کبھی وعدہ مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ وعدہ مصطفیٰ، ہم سب وعدہ حق مصطفیٰ کے منتظر ہیں، اور وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، بہرحال پورا ہونے والا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کوئی وعدہ پورا نہ ہو۔ تو اس وقت وعدہ پورا ہونے والا ہے۔
ہمیں اس کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ اور ایسی صورت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ جو روایت ہے مثلا کہ فلاں ملک سے فلاں شہر سے وہ ظہور فرمائیں گے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس ملک کی آرائش کریں، چراغاں کریں، راستے میں راہ ہموار کریں، آنکھیں بچھائیں، سارے وقت کے ظالم اور جابر اکٹھا ہو کر، تمام فرعونوں نے، نمرودوں نے، یزیدوں نے مل کر ایک فوج بنائی اور اس ملک پر اتنی بمباری کی جتنی سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ کس لیے؟ قانونی جواز کیا ہے، سیاسی جواز کیا ہے، اخلاقی جواز کیا ہے، اقتصادی جواز کیا ہے، کیا ہے؟ میں اس مسئلے کو دیر تک اپنی گفتگو کا موضوع نہیں بنا سکتا، نہیں بنانا چاہتا، لیکن بہرحال حالات یہ ہیں۔ اور پوری دنیا میں اس وقت جو حوادث ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ابھر کے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اولاً اس دنیا میں انسان کی قدر و قیمت ختم ہو چکی ہے۔ کیا ختم ہو چکی ہے؟ انسان کی قدر و قیمت، خون انسانی کی کوئی ارزش نہیں ہے، نہ انسان کی کوئی عزت ہے، نہ حرمت ہے، نہ قدر ہے، نہ قیمت ہے، نہ خون انسانی کی کوئی اہمیت ہے۔ سب سے سستی چیز انسان کا لہو ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور اس سے بڑی صورتحال سنگین تر۔ اب یہ باتیں میں لکھنؤ میں اور دہلی میں اور دوسری جگہوں پہ کہہ کے آیا ہوں اور یہاں پھر دہرا رہا ہوں اور دہراتا رہوں گا۔ بزم میں شعراء، ادباء، اہل قلم تشریف فرما ہیں، جرنلسٹ حضرات تشریف فرما ہیں، میڈیا کے لوگ تشریف فرما ہیں۔ جو اس وقت سنگین ترین صورتحال ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے دنیا میں ظلم و ستم نے جیسے ہی سر ابھارا تو کم سے کم لکھنے والا طبقہ، یہ اہل قلم، اہل سخن، انہوں نے احتجاج میں آوازیں اٹھائیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ خاموشی ہے، مہر خاموشی لبوں پر لگی ہوئی ہے۔ اہل قلم تمہیں کیا ہو گیا؟ اہل سخن خاموش کیوں ہو؟ ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ مغرب کے سرمایہ پرستوں نے سب کے قلم خرید لیے۔ آپ کی مسئولیت کیا ہے؟ ظلم کے خلاف حرمت لوح و قلم یہ ہے کہ ہمیشہ عدل کی آواز بلند کرے اور ظلم کے خلاف گفتگو کرے۔ بولو تو صحیح بات کوئی، شور بہت ہے، بولو تو صحیح بات کوئی، شور بہت ہے، اس شور کے پردے میں ستم جور بہت ہے۔ سرمایہ پرستی کے ستم دیکھ رہے ہو، محتاج تظلم دل مزدور بہت ہے۔ میڈیا کے حضرات لکھتے نہیں تھکتے، یعنی صورتحال یہ ہے، اخباروں میں لوگ کالم لکھتے ہیں اخبار کی جگہ پر کرنے کے لیے، صفحہ پر کرنے کے لیے لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ اس کا تھوڑا بہت معاوضہ ملتا ہوگا
کیونکہ قلم کی مزدوری ہے. یہیں پہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ ادب برائے ادب یا عرب برائے زندگی. اخبارات کے صفحات پر کرنے کے لیے صحافی لکھ رہا ہے آج. دیکھیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، آپ جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ آواز ہماری زبان سے پیدا ہوتی ہے اور جو کچھ الفاظ ہمارے قلم سے ادا ہوتے ہیں، اس آواز میں، ان الفاظ میں تاثیر کہاں سے پیدا ہوتی ہے معلوم ہے؟ کتنا ہی سجا ہوا، ڈھلا ہوا، فصیح، بلیغ، نفیس جملہ ہو، زبان کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، آرٹ کے اعتبار سے، کیسا ہی جملہ آپ تخلیق کریں، مگر اگر وہ صرف تفنن طبع کے لیے ہے تو اس میں وہ تاثیر نہیں ہوگی. لیکن اگر دل کی نیت شامل ہے، خلوص شامل ہے، درد شامل ہے، تو وہی جملہ ایسا پر اثر ہوگا کہ انقلاب برپا کر دے گا. جملے انقلاب برپا کر دیتے ہیں، لیکن وہ جملے جو سچی نیت سے کہے جائیں، جو سچی دانشورانہ دل سوزی کے ساتھ کہے جائیں، اس لیے نہیں کہ اخبار کا کالم بھرنا ہے، اس لیے نہیں کہ ٹیلی ویژن پہ 1 گھنٹے کی ٹاک تو ہونی ہے، اب کریں کیا، کچھ تو کرنا ہے، کچھ تو کہنا ہے، کچھ تو بولنا ہے. بے ارادہ نہ بولیں. ارادہ شامل حال ہو، درد شامل حال ہو، سوز دروں اور انسانیت کے ساتھ سچی ہمدردی اور جواب دہی کا احساس. اہل سخن، اگر آج آپ نے حق ادا نہیں کیا تو نہ خدا آپ کو معاف کرے گا، نہ آپ کا ضمیر آپ کو معاف کرے گا. آپ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دولت سخن دی ہے، قدرت سخن دی ہے. یہ سخن خود اعجاز ہے، یہ سخن خود اعجاز. آپ پر فریضہ ہے کہ آپ انسان کی معنویت کو بیان کریں. آپ پر فریضہ ہے کہ آپ انسان کے خون کی ارزش اور قدر و قیمت کو بیان کریں. آپ پر فریضہ ہے کہ آپ بہتے ہوئے انسانی خون کو روکنے کی کوشش کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. میں کسی دین اور کسی مذہب کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. انسان بحیثیت انسان محترم ہے، انسان کا لہو محترم ہے. ہم عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں. ایک طرف مٹھی بھر یہودی ہیں جو اپنے علاوہ کسی کے خون کی قیمت کے قائل نہیں آئے، ایک طرف مٹھی بھر مسلمان ہیں جو اپنے خون کے علاوہ کسی کی خون کے قیمت کے قائل نہیں آئے. ان کو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا اور انسانیت کے سامنے جواب دینا ہوگا. انسان اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے آیت تو وہی ہے سرنامہ کلام، مگر عنوان ہمارا اس مرتبہ یہ ہے کہ انسان کی معنویت امام حسین کی قربانی کی روشنی میں. ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور آپ کی شہادت کی روشنی میں انسان کی معنویت کو ڈسکور کرنا ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی قدر و قیمت کیا ہے اس پوری کائنات میں، اس کرۂ ارض پر. اس کی معنویت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. یہ موضوع چلے گا اسی آیت کی روشنی میں اور ذکر حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے ایک بلندر صلوات پڑھیں.
دینی حدود و قیود سے بھی بلند ہو کے سوچیں، مذہبی و مسلکی حدود و قیود سے بلند ہو کے سوچیں، افق نگاہ کو وسیع کریں، موضوع گفتگو کو ذرا کامل و شامل رکھیں، انسانوں کا درد اپنے دل میں بیدار کریں۔ انسان مسلمان تو ایک بہتر انسان کو کہتے ہیں۔ انسان ہی سلامت نہیں رہے گا تو مسلمان کون باقی بچے گا؟ مسلمان تو ایک بہتر انسان کو کہتے ہیں نا۔ تو پہلے موضوع تو باقی رہے، پھر محمول کی فکر کریں گے نا۔ انسان ہی باقی نہیں رہے گا تو آپ مسلمان کسے بنائیں گے؟ آپ نے صرف تیغ و سنا اور شمشیر کی زبان سیکھی ہے۔ جو دین اور مذہب اور مسلک اور انسانیت کے ہر مسئلے کا علاج صرف شمشیر سمجھتے ہیں، یقیناً ان کا تعلق پیغمبر رحمت عالم سے نہیں ہے۔ ثبوت ان کا عمل ہے۔ قرآن کتاب رحمت ہے، مصطفیٰ نبی رحمت ہے، اسلام دین امن و سلامتی اور رحمت ہے۔ پیغمبر نے سب سے پہلے یہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ فلاح اسی کا نام ہے، فلاح اس کا نام ہے۔ کیا آج 21ویں صدی میں ہاتھوں میں خنجر ہے اور جسے ذبح کیا جا رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، جو ذبح کر رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے؟ 21ویں صدی میں اس کا نام ہے فلاح۔ یہ ہے برکت توحید، یہ ہے فرزندان توحید کی تہذیب۔ یہ مسئلہ اگر کہیں سے نہیں اٹھتا تو دو محاذ ہیں، یا اہل قلم یا اہل منبر۔ نہ اہل قلم کو خاموش رہنے کی اس وقت مجال ہے اور نہ اہل منبر کو۔ رسماً گفتگو نہ کریں، حق کا حق ادا کریں۔ ایک جملہ اور کہتا رہا ہوں نا، پچھلے برسوں میں یاد ہوگا کہ پہلی محرم ہے تو اس علم کو پکڑ کے حق کی بیعت کرو۔ کس کی بیعت؟ حق کی بیعت۔ ثبوت دو کہ ہم زندہ ہیں، ہم انسان ہیں، ہم حق پسند ہیں اور ہم باطل کی بیعت کرنے والے نہیں ہیں، ہم حق کی بیعت پر قائم ہیں اور ہر سال حق کی بیعت کی تجدید کرتے ہیں۔ تجدید بیعت حق۔ میں نے دو باتیں کہی تھی شروع میں کہ یاد حسین اور نام حسین دو تاثیریں پیدا کرتا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں میں قوت ایمان بیدار ہو جاتی ہے، اور جو عام انسان ہیں ان کے دلوں میں جذبہ حریت۔ اور میں یہ جملہ عرض کروں، یہ تحفہ لے کے جائیے گا، خود سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس خطبے کی روشنی میں، اس خطاب کی روشنی میں جو آپ نے اپنے دشمنوں کے سامنے روز عاشورہ خطاب فرمایا تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اگر تمہیں روز آخرت کا خوف نہیں ہے تو کم سے کم حریت شعاری تو اختیار کرو۔ فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، کم سے کم اپنی دنیا میں حر کی حیثیت سے تو زندگی بسر کرو۔ آزادہ روی کا تو ثبوت دو، حریت کا تو ثبوت دو۔ اور اس روشنی میں میں نے عرض کیا ہے ایک جملہ اس سے قبل کسی جگہ لندن میں یا لکھنؤ میں کہ آپ حضرت کی اس
گفتگو کی روشنی میں اگر یہ بات کہی جائے تو انکار کی گنجائش شاید نہ ہو کہ توحید کے بعد اقدار کے لحاظ سے سب سے بڑی اور قیمتی اگر کوئی قدر زندگی ہے تو وہ حریت ہے. حریت حریت اور حریت کسے پسند نہیں ہے؟ کسے پسند نہیں ہے؟ آزادی حریت کسے پسند نہیں ہے؟ UN کے چارٹر آف ہیومن رائٹس میں بھی حریت کی کتنی اہمیت ہے. آزادی، حریت، فریڈم. مگر میں ایک سوال کروں کہ حریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف کیا ہے حریت کی؟ آزادی کی تعریف کیا ہے؟ سب لوگ غور سے سنیں، کوئی بہت زیادہ بوجھل زبان تو نہیں استعمال کر رہے ہیں. حریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ کس چیز کو کہتے ہیں حریت؟ مرد حر کون ہوتا ہے؟ غور کیجئے. اب وہ آزادی کے نام پر کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے اسے بھی نظر میں رکھیے اور ڈیبیٹ جاری رکھیے، تجزیہ کرتے رہیے. حریت کسے کہتے ہیں؟ آزادی کسے کہتے ہیں؟ وہ وصف کیا ہے جسے آزادی کہتے ہیں؟ مشکل سوال ہے. بہت سے لوگ قلم کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور اس کے معنی ہے کہ جو چاہیں لکھیں، چاہے کروڑوں انسانوں کی دل آزاری ہی کیوں نہ ہو. اور اگر آپ انہیں روکیں گے تو کہیں گے کہ قلم کی آزادی پہ آپ پابندی عائد کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے. قلم کی حرمت کے ساتھ، حرمت قلم کے ساتھ، حرمت ادب کے ساتھ. ادب کی حرمت ہے، سخن کی حرمت ہے، قلم کی حرمت ہے، لوح کی حرمت ہے. ہر چیز کی ایک حرمت ہے، یعنی ہر چیز کا ایک احترام ہے، ہر چیز کا ایک تقدس ہے. قلم کا ایک تقدس ہے، حرف و لفظ و بیان کا ایک تقدس ہے، انسان کا ایک تقدس ہے. ہر وہ شے جو اللہ نے بنائی ہے اس کی ایک حرمت ہے، اس کا ایک تقدس ہے. ہر وہ شے جو اللہ نے بنائی ہے اس کی ایک حرمت ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک ارزش ہے، ایک قدر و قیمت ہے. اچھا، اب میرے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ کہہ کے آگے بڑھ جانے دیجئے. پھر ابھی 8-9 دن تک گفتگو جاری رہے گی. اگر آپ کو اختلاف ہوگا تو اپنی رائے سے ہمیں مطلع فرما دیجیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں، تمام انسانوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، حریت تمام بحثوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ جملہ میں نے لکھا ہے اپنی بھر تک جہاں تک مطالعہ کر سکتا تھا. حریت دراصل وہ وصف ہے، وہ صفت ہے، وہ قدر ہے، وہ ملکہ ہے، وہ صلاحیت ہے کہ انسان پوری جرأت کے ساتھ حق کو قبول کر سکے اور پوری بے باکی کے ساتھ باطل کو رد کر سکے. یاد رہے گی یہ ڈیفینیشن؟ حریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے انسان اپنی جان دے دیتا ہے؟ حریت، جان دے دیتا ہے انسان. انسان اپنے دین کے بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے. انسان اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے. اور انسان اپنی حریت بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے. تو وہ حریت کیا چیز ہے؟ دین تو توحید سے وابستہ ہے، خدا کا تصور، حق کا تصور دین ہے. عزت و آبرو کا تصور معلوم ہے، انسان اپنی عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی شے ہے کہ جس کے لیے انسان جان دے دیتا ہے وہ حریت ہے. تو حریت کس کا نام ہے؟ فسق و فجور کی آزادی کا نام ہے حریت.
فحش گوئی کی آزادی کا نام ہے حریت، لوگوں کے دلوں کو دکھانے کی آزادی کا نام ہے حریت، انبیاء اور اولیاء کے کردار کو مسخ کر کے پیش کرنے کا نام ہے حریت، حقائق کو بدل کے پیش کرنے کا نام ہے حریت، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہنے کا نام ہے حریت۔ کوئی متفق ہوگا حریت کی اس ڈیفینیشن سے؟ حریت نام ہے اس ملکے اور اس صفت کا کہ انسان پوری جرأت کے ساتھ حق کو اختیار کر سکے، پوری بے باکی کے ساتھ باطل کو رد کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اگر انسان حق کو اختیار نہ کر سکے تو اس کے معنی ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، اگر انسان باطل کو رد نہ کر سکے تو اس کے معنی ہے کہ وہ آزاد نہیں ہے، وہ غلام ہے، بندہ ہے، غلام ہے۔ توجہ ہے؟ اس حریت کا درس بھی عام انسانوں کی بات ہے، اس حریت کا درس بھی پوری تاریخ بشری میں جس قوت کے ساتھ حسین ابن علی نے دیا ہے، کسی اور نے دیا ہو تو لے آؤ سامنے۔ کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس، کوئی واقعہ، کوئی شخصیت ہو تو لے آؤ۔ ہم ممبر سے قسم کھا کے کہتے ہیں حریت کی، تم سچا کوئی حوالہ لاؤ گے تو ہم ہرگز رد نہیں کریں گے، قبول کریں گے، مگر لاؤ تو صحیح۔ اس حریت کو بھی جس قوت کے ساتھ، جس شکوہ کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ حسین ابن علی نے پیش کیا اور آخری وقت تک دشمنوں کو درس دیا حریت کا، یہ خطاب سرکار سید الشہداء کا بتاتا ہے کہ سامنے جو لوگ تھے ان میں بہت سے وہ تھے جن کا خدا پر یقین نہیں تھا، سامنے جو لوگ تھے ان میں بہت سے وہ تھے جن کا نبوت مصطفیٰ پر یقین نہیں تھا، جو یہی سمجھتے تھے کہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا تھا اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا، نہ کوئی قرآن کی حقیقت تھی، نہ نبوت کی حقیقت تھی، جو تخت سلطنت پر قابض اور باغی شام کا عقیدہ تھا وہی اس کی فوج کے اکثر افراد کا عقیدہ تھا۔ اس لیے حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کسی دین پر یقین نہیں رکھتے، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے لیے کوئی دین نہیں ہے، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اور اگر تم روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم حریت کا ثبوت تو دو۔ حریت کا تو ثبوت دو، یعنی کیا؟ تم اپنے ضمیروں کا جائزہ لو، دیکھو تمہارا دل کیا کہتا ہے، تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے۔ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارے رسول کا فرزند ہوں۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی اور ہے میرے علاوہ؟
جو رسول کا بیٹا ہو، جو رسول کا فرزند ہو، خود سب سے اقرار لیا ہے، سب سے اقرار لیا ہے حضرت نے، کوئی ہے میرے علاوہ رسول کا بیٹا اس وقت روئے زمین پر؟ اچھا، صرف نسب کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف رسول کا فرزند ہونے کے ناطے تم سے ہمدردی حاصل نہیں کرنا چاہتا، یہ بتاؤ تم ہمیں گھیر کے کھڑے ہوئے ہو، ظلم کر رہے ہو، ہمارے اوپر تم میں سے کسی کا حق ہے؟ ہم نے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ ہم نے قانون بدلا ہے کوئی شریعت کا؟ میرے گلے پر تم میں سے کسی کا خون ہے؟ کوئی قصاص مطلوب ہے ہم سے؟ کوئی حق مطلوب ہے ہم سے؟ یہ تمام اعتراف لینے کے بعد فرمایا اب تم اپنے ضمیر کا فتویٰ لو، بتاؤ حریت کا ثبوت دو، میرا قتل کرنا روا ہے؟ میری دعوت کو رد کرنا روا ہے، بجا ہے؟ یہ حسین کی تقریر کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ کربلا ماضی کا حصہ نہیں ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں ہر ادیب، ہر خطیب، ہر شاعر، ہر سخنگو، ہر صاحب قول و قلم، ہر صاحب منبر اور ہر فرد بشر مخاطب حسین ہے۔ ہر فرد بشر سے آج بھی حسین کا خطاب موجود ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے؟ حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہمارے لیے ہمارے استغاثے پر لبیک کہے؟ حل من ذاب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی رسول کی حرمت کا دفاع کرنے والا ہے؟ اور یہ کہ ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو کم سے کم اس دنیا میں حریت کا ثبوت دو۔ یہ خطابات فرسودہ نہیں ہیں، یہ ماضی کا حصہ نہیں ہے، یہ زندہ خطاب حسینی ہے، اور اس خطاب حسینی پر ہر ایک کو لبیک کہنا ہے، اور جو لبیک نہیں کہے گا نہ اس کی دنیا صحیح ہوگی نہ آخرت۔ امام حسین کو آپ کسی ایک مسلک کے ساتھ وابستہ کر کے نہ دیکھیں۔ امام حسین کی شخصیت خود پیغمبر کی شخصیت، حسین کی شخصیت، یہ شخصیتیں وہ ہیں جو دین اور مسلک اور اس سے کہیں بلند ہیں۔ تمام عالم بشری کے لیے خطاب حسینی آج بھی زندہ خطاب ہے۔ بس گفتگو ختم کی میں نے۔ جذباتی کیفیت ہے، خود اپنے آپ کو سمیٹ نہیں پا رہا، اس لیے کہ درد ہے، الم ہے، کرب ہے، بے چینی ہے۔ مگر آج پہلی محرم ہے، گھر گھر فرش عزا بچھا ہے، ہمیں ہر فرش کا احترام کرنا ہے، ہمیں وقت پر گفتگو شروع کرنی ہے، وقت پر گفتگو تمام کرنی ہے۔ عموماً پہلی محرم کو امام حسین کی کربلا سے، مدینے سے کربلا کی طرف ہجرت بیان کی جاتی ہے۔ عزیزو، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا، گھر تک روتے رہنا، ابھی میری بات سن لو۔ امام حسین کی عظمت اور امام حسین کے کارناموں اور امام حسین کے اقدامات کو بیان کرنے کے لیے ہماری ڈکشنری میں الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس۔ مدینے سے امام حسین کا مکے کی طرف جانا اور مکے سے کربلا کی طرف جانا عام طور پہ ہجرت کہتے ہیں نا؟ کیا ہجرت کا لفظ حق ادا کر دیتا ہے؟ سنو عزیزو، سنو جوانوں، سنو بچوں، سنو، عام طور پر ہجرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر کسی شہر میں کوئی پرسکون نہیں ہے، امن و امان کی زندگی، عافیت کی زندگی اسے میسر نہیں ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جانا جہاں اسے عافیت نصیب ہو جائے، ہجرت کہتے ہیں۔ کہیں کسی کا روزی روزگار کا صحیح بندوبست نہیں ہے، اس شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے تاکہ
رزق حلال اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کما سکے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، اسے ہجرت کہتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ ہجرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کمزور حالات سے، برے حالات سے، خراب حالات سے، خطرناک حالات سے بہتر اور پرامن اور پرعافیت حالات کی طرف کوچ کرنے کو کہتے ہیں ہجرت۔ یہاں تک کہ پیغمبر کی ہجرت بھی مکے میں آپ کے خون کے پیاسے تھے تو آپ مدینے گئے ہجرت کر کے، تو آپ کو مدینے میں امن اور عافیت کی زندگی میسر آئی۔ حسین امن اور عافیت کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اب کیا حسین کے اس سفر کو ہجرت کا عنوان دے سکتے ہیں ہم؟ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، ڈکشنری میں الفاظ نہیں ہیں، لغت میں الفاظ نہیں ہیں۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینۃ الرسول، حسین چھوڑ رہے ہیں، اور جا کہاں رہے ہیں؟ مکہ نہیں، حسین کی آخری منزل کربلا ہے، مینا نہیں ہے، کربلا ہے۔ وقت ختم ہی ہو چکا تقریباً، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم سرکار سید الشہداء کے اقدامات کی صحیح تفسیر کر سکیں، صحیح تشریح و تعبیر کر سکیں، لیکن بہرحال کوششیں جاری رہنی چاہیے تاکہ انہی واقعات کی صحیح تفسیر و تعبیر و تشریح کی روشنی میں ہم معنویت بشر کو ڈسکور کر سکیں۔ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، اور کس کرب کے ساتھ چھوڑا ہے، کس علم کے ساتھ چھوڑا ہے۔ ارباب روایت کہتے ہیں کہ 28 رجب سن 60 ہجری میں پوری شب حسین بیدار رہے۔ حسین تو یوں بھی بیدار رہتے تھے، شب بیداری معصومین کا کردار ہے، ان کی سیرت ہے، مگر وہ شب بیداری جو کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ شب کے تھوڑے سے حصے میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، تھوڑے سے حصے میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، تھوڑے سے حصے میں جب رات تاریک ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتا، چہرے پہچانے نہیں جاتے، تو اس وقت وہ اور بھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے اپنی پشت پر مسکینوں کے لیے روٹی، گندم، کھانے پینے کی چیزیں، یتیم بچوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے وہ لے کے نکلتے ہیں۔ یہ معصومین کا روزمرے کا معمول ہے، اور وہ گھر گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے اور دے کے چلے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سحر کے وقت بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں مشغول ہوتے ہیں، نماز صبح پڑھتے ہیں، نماز صبح کے بعد درس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد نبوی میں امام حسین روزانہ درس فرماتے تھے۔ یہ شب کا معمول ہے معصومین کا، تقریباً تمام معصومین کا، لیکن 28 رجب کی شب اس معمول میں کچھ فرق آ گیا، اور زیادہ تر وقت امام حسین کا قبر پیغمبر پہ گزرا۔ نماز عشاء کے بعد قبر پیغمبر پہ حاضر ہوئے، نانا بڑی سخت گھڑی آ گئی ہے۔ پھر نصف شب کے بعد پھر قبر پیغمبر پہ آئے، پھر سحر کے وقت قبر پیغمبر پہ آئے، اور رخسار کو تعویذ قبر پیغمبر پہ رکھ کر گریہ فرمانے لگے، اور اس کیفیت میں جو ایک حالت نومیہ طاری ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ پیغمبر قبر سے باہر تشریف لائے ہیں، اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں، بیٹا حسین جاؤ کربلا کی طرف جاؤ۔ تمہیں کربلا جانا ہے۔ آپ بیدار ہوئے، بیدار تو تھے، آپ بلند ہوئے، بیت الشرف میں تشریف لائے، سفر کا اہتمام کیا، اور اسی کے ساتھ ارباب ذکر، ارباب روایت بیان کرتے آئے ہیں کہ سرکار سید الشہداء نانا کی قبر پہ بھی جاتے تھے
اور ساتھ میں مادر گرامی بی بی فاطمہ زہرا کی قبر پہ جاتے. ماں کی قبر پہ آقا کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کسی زبان میں طاقت نہیں ہے جو بیان کر سکے. اور قبر میں بی بی کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، یہ بھی کسی میں طاقت نہیں ہے کہ بیان کر سکے. میں تو کسی اور منزل تک لے جا رہا ہوں. نانا کی قبر سے جدا ہوئے، مادر گرامی کی قبر سے جدا ہوئے، بھائی حسن کی قبر سے جدا ہوئے، اور اس کے بعد جناب بی بی ام سلمہ کے پاس تشریف لے. جناب بی بی ام سلمہ سے کہا یا امہ کہہ کر خطاب کیا کرتے مادر گرامی. کیا مرتبہ ہے جناب ام سلمہ کا، کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، جسے حسین اپنی ماں کہے. جناب ام سلمہ سے خطاب فرمایا یا امہ، مادر گرامی میں جا رہا ہوں. جناب ام سلمہ تڑپ گئیں اور کہا کہ بیٹا میں نصیحت کرتی ہوں نہ جاؤ، اور اگر جانا تو عراق کی طرف نہ جانا، کربلا کی طرف نہ جانا. کیونکہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ حسین کہ اس سفر کو آپ ہجرت کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین کو معلوم نہیں تھا. ایک مرتبہ میں مختصر کر رہا ہوں، بس آخری فقرہ آپ کر رہا ہوں. جناب امام حسین نے فرمایا کہ مادر گرامی آپ کو جس بات کا اندیشہ ہے مجھے اس کا علم ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں کربلا جاؤں گا اور وہاں قتل کر دیا جاؤں گا. مادر گرامی مجھے اس نشیب کا علم ہے جس نشیب میں میرا گلا میرے جسم سے کاٹ کر جدا کیا جائے گا. اور ایک مرتبہ آپ نے اشارہ کیا، ولایت تکوینیہ کا اظہار کیا. زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی، ہاتھوں کو بڑھایا، ایک مٹھی خاک لی اور کہا اسے اس خاک کے ساتھ محفوظ کر لیجئے جو نانا آپ کے پاس رکھوا کے گئے ہیں. اور جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھیے گا حسین شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود روئے زمین پر امن اور عافیت اور اپنی رحمت و عدالت کا پرچم لہرا دے. پروردگار وارث خون حسین کو اذن ظہور عطا فرما، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے ہم رکاب دشمنان دین اور دشمنان انسانیت سے جنگ و جہاد کرتے ہیں.